نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 8واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور 8ویں مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس دوسری کتاب میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے تیسری فصل کا آج ہم آغاز کریں گے. الفصل الثالث البر والصلہ. یہ تیسری فصل ایسی احادیث کے بارے میں ہے جو نیکوکاری، حسن سلوک اور صلہ رحمی کے بارے میں ہیں. باب نمبر 1، باب الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں، کس کی روحیں؟ انسان کی روحیں، لوگوں کی روحیں. تو انسانوں کی روحیں جنود، لشکر ہیں، مجندۃ، طرح طرح کے. حدیث نمبر 1524 1524 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں جنود، لشکر ہیں، فوجیں ہیں، مجندہ، طرح طرح کی. یعنی کہ روحیں کئی اقسام کی ہیں. کوئی روح کس طرح کی ہے، کوئی روح کس طرح کی ہے. فما تعارف منہا، تو جو ان میں سے آپس میں متعارف ہو جاتی ہیں، اعترافا، ان میں الفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپس میں گل مل جاتی ہیں. وما تناکر منہا، اور جو ان میں سے ایک دوسرے سے نواقف رہتی ہیں، ایک دوسرے سے اوپری رہتی ہیں، اختلافا، ان کا آپس میں اختلاف رہتا ہے، یعنی کہ وہ آپس میں مل نہیں پاتی. اس حدیث کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ہماری روحیں ہماری پیدائش سے پہلے ایک جگہ تھیں، تو وہاں جو روحیں آپس میں متعارف ہو گئیں، ایک دوسرے سے گل مل گئیں، ایک دوسرے سے مانوس ہو گئیں، انہی لوگوں کی روحیں دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کا آپس میں پیار ہوتا ہے. اور جو روحیں وہاں پہ ایک دوسرے سے نواقف رہیں، دور دور رہیں،
اور ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں ہو سکا، ان لوگوں کا تعلق یہاں پہ بھی قائم نہیں ہو پاتا۔ تو یہ جو پہلا معنی ہے، پہلا مفہوم ہے اس حدیث کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روحیں کسی موقع پہ ایک جگہ موجود تھیں۔ جنود الارواح جنود مجندہ، روحیں کیا تھیں؟ جنود لشکر تھیں مجندہ، جو ایک جگہ پہ جمع تھیں۔ فما تعارف منہا، تو جو ان میں سے آپس میں متعارف ہو گئیں، کہاں؟ عالم ارواح میں، جہاں صرف روحیں تھیں ہماری پیدائش سے پہلے، تو اختلافا، یہی روحیں دنیا میں پہنچ کر جب کسی جسم کا حصہ بنتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں، ان میں الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ وما تناکر منہا، اور جو ان میں سے وہاں ان کے عالمی ارواح میں آپس میں نواقف رہیں، ایک دوسرے سے دور دور رہیں، ایک دوسرے سے مانوس نہ ہو سکیں، اختلافا، یہ روحیں انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد بھی اختلافا ایک دوسرے سے مختلف رہتی ہیں، ان میں الفت پیدا نہیں ہو پاتی، ان میں مانوسیت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مفہوم ہے اس حدیث کا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث کو ویسے ہی رکھا جائے جیسے یہ محسوس ہو رہی ہے، اس کو اس کے ظاہر پہ رکھا جائے۔ ظاہر کے مطابق یہاں پہ عالم ارواح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہے کہ پہلے یہ روحیں ایک جگہ پہ جمع تھیں تو وہاں پہ جو مانوس ہو گئیں وہ یہاں پہ بھی مانوس ہیں، جو وہاں پہ آپس میں مانوس نہیں ہو سکیں وہ یہاں پہ بھی مانوس نہیں ہو رہی، ایسی کسی بات کا تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے۔ تو پھر معنی کیا ہوگا کہ الارواح کے روحیں جنود لشکر ہیں مجندہ، طرح طرح کے، یعنی کہ کچھ روحوں کی اوصاف کیا ہیں، کچھ روحوں کے اوصاف کیا ہیں، کچھ روحیں سعادت مند ہیں، کچھ بدبخت ہیں، کچھ نیکوکار ہیں، کچھ نیکی سے دور ہیں۔ تو روحیں جنود لشکر ہیں مجندہ، طرح طرح کے، مختلف اقسام کے۔ فما تعارف منہا، تو جو ان میں سے اس دنیا میں آپس میں متعارف ہو جاتی ہیں، اختلافا، ان میں مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے، الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ وما تناکر منہا، اور جو ان میں سے ایک دوسرے سے دور دور رہتی ہیں، مانوس نہیں ہو پاتی کیونکہ طبیعت ملتی نہیں ہے، تو اختلافا، ان میں پھر اختلاف رہتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، الناس معادن کمعادن الفضة والذهب، لوگ کانے ہیں۔ لوگ کیا ہیں؟ کان ہیں۔ کان آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں سے مختلف خزانے نکالے جاتے ہیں، کہیں سے سونے کا خزانہ، کہیں سے چاندی کا، کہیں سے نمک کا، کہیں سے کوئلوں کا، ان کو کیا کہتا ہے؟ کانے۔ تو آپ فرما رہے ہیں الناس معادن، لوگ بھی کانے ہیں۔ کیا ہر کان ایک طرح کی ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی کان کس طرح کی ہے، کوئی کان کس طرح کی ہے۔ تو لوگ بھی آپس میں مختلف ہیں جیسے مختلف ہوتی ہیں کانیں۔ تو الناس معادن، تو لوگ کانے ہیں، کمعادن الفضة والذهب، سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح۔ خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا، جو ان میں سے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں اچھے تھے، معزز تھے، صاحب عزت تھے، خیارهم فی الاسلام، یہی لوگ صاحب عزت ہیں اسلام میں، یہی ہیں صاحب مقام و مرتبہ اسلام میں، لیکن ایک شرط ہے، اذا فقہوا، جب وہ اسلام میں آنے کے بعد دین کی بصیرت حاصل کر لیں، دین کا علم لے لیں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔
یعنی کہ آپ قریش کو دیکھ لیں، زمانہ جاہلیت میں جو عربوں کے قبائل تھے ان میں سے سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ کون سا تھا؟ قریشی. اور قریشیوں میں کون؟ ہاشمی. تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قریشی عزت پہ رہیں گے، ہاشمی عزت پہ رہیں گے، شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور دین کا علم لے لیں. اس کا مطلب ہے اسلام کی وجہ سے پہلے نمبر پہ عزت ملتی ہے، دوسرے نمبر پہ علم کی وجہ سے، کتاب و سنت کا علم لینے کی وجہ سے عزت ملتی ہے. والارواح جنود مجندہ، پھر وہی الفاظ آگا جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں کہ والارواح جنود مجندہ، اور روحیں جنود لشکر ہیں، فوجیں ہیں، مجندہ طرح طرح کی. فما تعارف منها ائتلف، تو جو ان میں سے آپس میں متعارف ہو گئیں، ائتلف، ان میں کیا پیدا ہو گئی؟ الفت پیدا ہو گئی، مانوسیت پیدا ہو گئی. وما تناکر منها، اور جو ان میں سے ایک دوسرے سے اوپری اوپری رہیں، ایک دوسرے سے دور دور رہیں، جن میں مانوسیت پیدا نہیں ہوئی، اختلافات ان میں اختلاف رہے گا. اس کے بعد باب نمبر 2، باب الناس کابل لا راحلۃ فیہا، لوگ ایسے اونٹوں کی طرح ہیں جن میں ایک بھی اونٹ سواری کے قابل نہ ہو. حدیث نمبر 1525، 1525 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے، انما الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، سوائے اس کے نہیں لوگ ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں جن میں آپ ایک بھی ایسا نہیں پائیں گے جو سواری کے قابل ہو. 100 اونٹ، لیکن بوجھ تو اٹھا لیں گے لیکن سواری کے قابل شاید ان میں سے ایک بھی نہ ہو، کیونکہ جو اونٹ سواری کے قابل ہوتا ہے اس میں کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں. مالک کی بات ماننے والا، چال میں اچھا، تو ایسی صلاحیتیں جو ہیں وہ کسی کسی اونٹ میں ہوتی ہیں. 100 میں کوئی ایک آپ کو ملے گا اور ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ملے. تو لوگ بھی ایسے ہی ہیں، لوگ بہت ہیں لیکن 100 میں ایک بھی آپ کو ایسا مل جائے جو بوجھ اٹھانے والا ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا ہو، دوستوں کا خیال رکھنے والا ہو، تو یہ بڑی بات ہے اگر ایک بھی ایسا مل جائے. لوگ بہت ہیں لیکن کیا وہ رشتہ داروں کے کام آنے والے ہیں؟ کیا وہ اپنوں کی مصیبت کے اوقات میں مدد کرنے والے ہیں؟ ایسا کوئی آپ کو ملے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اس اونٹ کی طرح ہوں جو سواری کے قابل ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایک آدھ ہوتا ہے. تو آپ 99 اونٹوں کی طرح نہ بنیں، آپ اس ایک اونٹ کی طرح بنیں جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے. اس کے بعد باب نمبر 3، باب حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پہ حقوق، مسلمان کا مسلمان پہ حق. حدیث نمبر 1526، 1526 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری اور مسلم کا. امام بخاری کا اور امام مسلم کا.
عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کس لحاظ سے؟ نسب کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، دینی بھائی ہیں۔ لا یظلمہ، لفظی معنی یہ ہے کہ مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ اس پہ ظلم نہ کرے۔ لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ مسلمان کو اس کے حوالے کر دے جو مسلمان کو قتل کر دے، جو مسلمان کو تکلیفیں دے، جو مسلمان کو ایذائیں دے، جو مسلمان کو پریشان کرے۔ تو مسلمان کا مسلمان سے یہ رویہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا لگے، نہیں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، خطرے میں ہے، تو آپ اس کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو اپنے بھائی کی حاجت میں ہو، کیا مطلب؟ اس کے کام میں لگا ہوا ہو، اس کی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو، اس کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے کہیں جا رہا ہو، اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کہیں فون کر رہا ہو، وقت دے رہا ہو، تو فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کی پریشانی دور کریں، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ آپ کسی کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور مسلم شریف میں آتا ہے جناب ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیث میں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کا غم دور کرے، کربہ غم، پریشانی، ٹینشن، اور جو کسی مسلمان کے غم کو دور کرے، فرج اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے دور کریں گے قیامت کے دن کی کے غموں میں سے کوئی غم، قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی، قیامت کے دن کی ٹینشنوں میں سے کوئی ٹینشن۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی کی وہ ٹینشن دور کر رہے ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے، اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کی وہ ٹینشن دور کریں گے جس کا تعلق آخرت سے ہوگا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو قیامت کے دن چھپائیں گے۔ اس آخری جملے کے تعلق سے علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ پردہ ڈالنا ہے اس آدمی پہ جس نے کوئی غلطی کی اور غلطی سے فارغ ہو چکا، غلطی ہو چکی، ایسا نہیں کہ اب بھی وہ غلطی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اب بھی کسی برے کام میں ملوث ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو پھر آپ کا واجب یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ طاقت سے روک سکتے ہیں تو طاقت سے روکیں، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، ورنہ کم از کم اس کے اس معاملے کو دل میں برا جانیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ بات نہیں آ رہا، آپ نے اس کو سمجھایا،
اس کو نصیحت کی، لیکن وہ بار بار اسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، تو پھر آپ رابطہ کریں گے کس سے؟ حکومت سے، پولیس سے، عدالت سے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جرم جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے اور یہ معاشرے میں پھیلنے نہ پائے۔ حدیث نمبر 1527 1527 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، پہلے نمبر پہ اس کے سلام کا جواب دینا، اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ سلام کہنا، ابتدائی طور پہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کہنا بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ ترغیب دی ہے، نبی علیہ السلام نے بار بار دی ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، اس پہ گناہ ملنے کا خطرہ ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کو نہ سلام کہنے سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور نہ سلام کا جواب دینے سے، کیونکہ دونوں شکلوں میں آپ کو مفت کی نیکیاں مل رہی ہیں۔ السلام علیکم، اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان بھائیوں پہ جن کو سلام کہا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، بھئی آپ کو مفت کی دعا مل رہی ہے۔ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، کون کرے نازل؟ اللہ، یعنی کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے۔ تو رد السلام، سلام کہنے میں اور سلام کا جواب دینے میں دونوں طرح نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم کہیں گے کتنی نیکیاں؟ 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30۔ وعیادۃ المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پہ کیا ہے؟ حق ہے، اور اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے جانا، جنازے کی پیروی کرنا، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ نماز جنازہ میں شریک ہوں، نمبر 2 نماز جنازہ قبر تک جا رہا ہے، آپ بھی ساتھ ساتھ جائیں۔ تو اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا، اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ جنازہ ادا کرنے میں فائدہ ہے، جنازہ ادا کرنے والے کا بھی، اور نماز جنازہ ادا کرنے میں اس کا بھی فائدہ ہے جس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ اور اجر و ثواب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو ثواب احد پہاڑ کے برابر ملے گا۔ احد پہاڑ بہت ہی وزنی، طویل اور وسیع قسم کا پہاڑ ہے، تو نماز جنازہ میں آپ کا کچھ ہی وقت لگتا ہے اور ثواب آپ کو احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر کو یہ تو معلوم تھا کہ نماز جنازہ میں شریک ہونا بہت بڑی نیکی ہے، اور شریک ہوتے بھی تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو نماز جنازہ ادا کرے گا اور دفن تک ساتھ رہے گا، اس کو 2 قرات کا ثواب ملے گا، اور 1 قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کو جب یہ سب کچھ معلوم ہوا، فرمانے لگے ہائے افسوس، ہم نے کتنے ہی قرات ضائع کر دیے، آئندہ میں کوئی بھی قرات ضائع نہیں ہونے دوں گا۔
دیکھیے کتنا جذبہ تھا صحابہ کرام میں ثواب لینے کا، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرنے کا۔ تو کتنے حق ہو گئے؟ 3۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ آپ کا مسلمان بھائی اگر آپ کو دعوت دیتا ہے، ولیمے کی دعوت یا کسی اور مناسبت سے دعوت یا بغیر مناسبت کی دعوت، تو آپ اس دعوت کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے، الا یہ کہ آپ کا کوئی عذر ہو۔ مثال کے طور پہ ولیمے کی دعوت ملی ہے اور نبی علیہ السلام نے ولیمے کی دعوت کو رد کرنے کے معاملے میں بہت سختی کی ہے کہ رد نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ وہاں پہ میوزک کا بندوبست ہے، ساتھ بج رہا ہوگا ولیمے کے ساتھ ساتھ، یا وہاں پہ مرد و عورت ایک جگہ پہ کھانا کھائیں گے اور بے پردگی ہوگی، بے پردگی کا خطرہ ہے، تو آپ اس وجہ سے اگر نہیں جاتے تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ ایسی شکل میں اگر آپ جائیں تو وہاں جا کے اس برائی سے روکیں، اس سے منع کریں، اور اگر آپ منع نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں۔ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور چھینک لینے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ چھینک لینے والے کی چھینک کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ چھینک لینے والا چھینک لینے پہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ تو آپ کہیں گے یرحمک اللہ، یہ وہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پہ۔ تشمیت العاطس، چھینک لینے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ جب وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہے گا۔ اور اگر کوئی الحمدللہ نہ کہے تو پھر آپ یرحمک اللہ کہنے کی پابند نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ مسلمان کے مسلمان پہ حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس مسلمان کے حقوق ہیں جو بہت نیک ہو، جو اللہ کا ولی ہو، جو مسجد کا امام ہو، جو نماز جمعہ کا خطیب ہو۔ نہیں، کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان ہے اس کے آپ کے اوپر یہ حقوق ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب تراحم المؤمنین وتعاونہم، مومنوں کا ایک دوسرے پہ رحم کرنا اور ان کا ایک دوسرے سے کیا کرنا؟ تعاون کرنا۔ یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے، مراد یہ ہے کہ مسلمان اور مومن ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں اور ایک دوسرے سے کیا کریں؟ تعاون کریں۔ حدیث نمبر 1528، 1528 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، روایت جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن قیس۔ بنیادی طور پہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے۔ مسلمان ہونے کے بعد زیادہ زندگی کہاں گزری ہے؟ کوفہ میں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال کہ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے کالبنیان کس کی طرح ہے؟ ایک دیوار کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو دیوار سے، عمارت سے، بلڈنگ سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیوں کہا گیا کہ مومن مومن کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے؟ اس کی وضاحت آپ نے فرما دی، یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ دیوار تب تک مضبوط ہے جب تک اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوئی ہے، اور اگر چند اینٹیں آپ نکال دیں تو دیوار کمزور ہو جائے گی۔ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے، قوت دیتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی ہر مومن کو دوسرے مومن کا ساتھ دینا چاہیے
اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی قوت کا اور مضبوطی کا سبب بننا چاہیے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان کیا دی؟ تشبیہ دی۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں، اب دیکھیں اب ہاتھ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور ایسے ہی ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو قوت دے، اس کی مدد کرے، اس کے کام آئے۔ لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مسلمان کو کمزور کر رہا ہے، مسلمان کی مخالفت کر رہا ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان سے لڑ رہا ہے، جبکہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ہر مومن کو چاہیے دوسرے مومن کو مضبوط کرے اور اسے قوت دے۔ اس کے بعد حدیث نمبر ہے 1529، 1529 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن النعمان بن بشیر، روایت ہے جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے، کیونکہ یہاں پہ نعمان بھی صحابی ہے اور ان کے والد گرامی بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں، کون سے بھلا؟ جی جن کا تیر لگا تھا رات کو نہیں، نعمان بن بشیر، نعمان کون سے صحابی ہیں؟ نعمان وہی صحابی ہیں جن کو ان کے والد بشیر لے کر آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اللہ کے رسول، نعمان کی والدہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں نعمان کو ایک ہدیہ دوں، گفٹ دوں، اور کہا ہے کہ میں تب راضی ہوں گی جب آپ گفٹ دیں اور اس پہ اللہ کے رسول کو گواہ بنائیں، تاکہ بات کیا ہو جائے؟ پکی ہو جائے۔ کیا لگتا ہے اس سے کہ بشیر کی رضی اللہ عنہ کی کئی بیویاں ہوں گی؟ جو نعمان کی والدہ ہیں وہ چاہتی ہیں میرے بیٹے کو انعام مل جائے، میرے بیٹے کو ہدیہ مل جائے۔ تو بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنی وائف کی بات مان لی اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر آ گئے نعمان کو۔ جی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارے جو دیگر بچے ہیں، تمہاری دیگر جو اولاد ہے، ان کو بھی تم ایسا ہدیہ دے رہے ہو، دیا ہے؟ بشیر کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہر بیٹا، تمہاری ہر بیٹی تم سے اچھا سلوک کرنے میں ایک دوسرے کے برابر ہو، کوئی پیچھے نہ رہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہر بچہ تم سے اچھا سلوک کرے، ہر بچہ تمہاری خدمت کرے، ہر بچہ تمہاری بات مانے؟ ہاں جی بالکل چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں کیا کیا کرو؟ عدل و انصاف کیا کرو۔ تو یہ ہے نعمان بن بشیر، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ آپ مومنوں کو دیکھیں گے، کس چیز کی طرح دیکھیں گے؟ فرمایا ایک جسم کی طرح۔ تر المؤمنین کمثل الجسد، آپ مومنوں کو پائیں گے، مومنوں کو دیکھیں گے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ان کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ کس معاملے میں ایک جسم کی طرح ہیں جی؟ جیسے پہلے آپ نے کہا تھا پچھلی حدیث میں کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ وجہ آپ نے بیان کی کہ ہر عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط۔ عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط۔ تو یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ کس معاملے میں؟ فرمایا فی تراحمہم، ایک دوسرے پہ رحم کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے پہ مہربان ہونے کے معاملے میں، وتوادہم، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے معاملے میں۔
وتعاطفہم، اور ایک دوسرے پہ شفقت کرنے کے معاملے میں. تو کیا جسم کا ہر حصہ دوسرے حصے پہ رحم کرتا ہے؟ کیا جسم کا ہر حصہ دوسرے حصے سے محبت کرتا ہے؟ کیا جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصے کا احساس رہتا ہے؟ یہ بات واضح کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا آپ دیکھیں جسم کو، اذا اشتکا عضوا، جب وہ بیمار ہوتا ہے، کون؟ جسم. عضوا، ایک عضو کے لحاظ سے، یعنی کہ اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے، ایک عضو میں مسئلہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے، تو تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى، تو اس کا باقی جو جسم ہے وہ سارے کا سارا ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے، کس کی؟ بالسہر، بیدار رہنے کی، والحمى، اور بخار میں مبتلا رہنے کی. تکلیف آپ کو ہوتی ہے دانت میں، ایک دانت میں تکلیف ہوتی ہے، تو کیا باقی جسم جو ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے؟ تکلیف آپ کو ہوتی ہے کس میں؟ مثال کے طور پہ گردے میں، تو کیا باقی جسم جو ہے وہ آرام کی نیند سو جاتا ہے؟ نہیں. ایک عضو کو مسئلہ ہو، پورا جسم بے تاب اور بے قرار رہتا ہے، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا. تو ایسے ہی ہونا چاہیے مسلمانوں کو آپس میں، جیسے جسم کے اعضاء آپس میں ہیں. ایک مسلمان پریشان ہے تو سارے اس کے اوپر رحم کریں، سارے اس کے اوپر ترس کھائیں، سب اس سے محبت کا اظہار کریں. اس انداز سے مسلمان کو آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے. آپ اس حدیث پہ غور کریں، اگر مسلمان اس حدیث کے مطابق ہو جائیں تو کتنی بڑی قوت بن سکتے ہیں. مسلمانوں کے جاہ و جلال میں، شان و شوکت میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. جب کافر دیکھیں گے کہ مسلمان آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے والے ہیں، تو ان کو مسلمانوں سے لڑنے کی اور ان پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنوں کو چاہیے ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں. اس کے بعد ہے باب نمبر 5، باب بر الوالدین وصلۃ الرحم، والدین سے حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا. یعنی کہ اس باب میں دو چیزوں کا تذکرہ ہوگا، والدین سے حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق بنانے کا. کتاب کے مؤلف نے یہاں پہ کوئی بھی حدیث ذکر نہیں کی، عنوان قائم کر دیا ہے کہ اس عنوان کے نیچے حدیث آنے والی عنوان کیا دی کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں سے تعلقات کو نبھانا، بنانا، قائم کرنا. لیکن نیچے حدیث کوئی بھی لے کر نہیں آئے. وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ جو میں نے کل بھی بتائی تھی کہ کتاب کے مؤلف تکرار سے بچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک حدیث کو ایک دفعہ ذکر کریں گے، ایک سے زیادہ بار ذکر نہیں کریں گے. چنانچہ اس موضوع پہ احادیث پہلے گزر چکی ہیں، انہوں نے ان کے نمبر دے دیے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ ان حدیث کا مطالعہ کر لیں. حدیث نمبر 1095. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 1095 کیا ہے. حدیث نمبر 1095، اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے کون ہے
جو سب سے زیادہ میری طرف سے حسن سلوک کا حقدار ہو. قال تو آپ نے کہا امک تمہاری والدہ. قال ثم من اس سوال کرنے والے صحابی نے کہا اس کے بعد میری والدہ کے بعد کس کا نمبر آتا ہے, کس کا درجہ ہے؟ قال ثم امک فرمایا پھر بھی نمبر تمہاری ماں کا ہی ہے. قال ثم من صحابی نے کہا پھر ماں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ تیسری بار سوال. قال ثم امک پھر تمہاری ماں کا. قال ثم من صحابی نے کہا کہ میری ماں کے بعد کس کا نمبر ہے, کس کا حق بنتا ہے کہ میں اس سے اچھا سلوک کروں؟ قال ثم ابو کا پھر تمہارے والد. تو ماں کے کتنے حق بیان کیے یہاں پہ؟ 3. علماء کرام نے لکھا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس کا بچے پہ حق ہے حمل کی وجہ سے. 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. دوسرے نمبر پہ ولادت کا عمل, اور ولادت کے عمل میں عورت کی جو جان ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ دودھ پلانا. تو یہ 3 ماں کے عظیم کارنامے ہیں جن کی وجہ سے ماں کو 3 حق دیے گئے اور باپ کو 1 حق دیا گیا. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اب آپ دیکھیں اسی موضوع پہ حدیث نمبر 1100. تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 1100. اس کے راوی ہے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص. کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پہ لعنت کرے, اپنے والدین کو لعنتی قرار دے, اپنے والدین پہ لعنتیں بھیجے. قیلا تو کہا گیا, کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وکیف یلعن الرجل والدیہ, کوئی بھی آدمی اپنے والدین پہ لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ ان کے ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی اپنے والدین پہ لعنتیں بھیجے. قال تو آپ نے کہا یسب الرجل ابا الرجل, کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے باپ کو برا بلا کہتا ہے, فیسب اباہ, تو وہ اس کے باپ کو برا بلا کہے گا, ویسب امہ, اور یہ کسی کی ماں کو برا بلا کہتا ہے تو وہ اس کی ماں کو برا بلا کہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کو برا بلا کہلوانے میں یہ سبب بنا ہے. کسی کے والد کو برا بلا کہا تو انہوں نے اس کے والد کو برا بلا کہہ دیا. کسی کی ماں کو برا بلا کہا تو جو اس کی اولاد تھی انہوں نے اس کی ماں کو برا بلا کہہ دیا. تو اپنی ماں کے بارے میں یہ غلط الفاظ کہلوانے کا سبب کون بنا ہے؟ یہ. تو جب یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے برا بلا قرار پانے میں سبب بنے, تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو براہ راست اپنے والدین کو برا بلا کہے, خود کہے, انہیں گالیاں دے, ان کی بےعزتی کرے, ان کی توہین کرے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اب آپ دیکھیں حدیث نمبر 1106. یہ کس بارے میں ہے؟ یہ حدیث صلہ رحمی کے بارے میں. 2 حدیثیں تھیں والدین سے اس نے سلوک کے بارے میں, اور اب حدیث آئی کس کے بارے میں؟ صلہ رحمی کے بارے میں. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوئے
تو رشتے داری کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی. کون کہنے لگی؟ رشتے داری. رشتے داری بھی بولتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ بولتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتا دی ہے. جیسے قرآن میں بتایا گیا قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین نے بول کر کہا کہ اللہ ہم حاضر ہو گئے خوشی خوشی. اور قرآن حکیم میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہنم گفتگو کرتی ہے، حدیث میں بتایا گیا گفتگو کرتی ہے. تو ہمارا ان تمام امور پہ ایمان ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین بات کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان بات کرے. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بات کرو. اور تمہیں بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ تم صرف سوچتے ہو اور تمہاری گفتگو جاری ساری ہو جاتی ہے. یہ قوت و طاقت جس اللہ نے دی ہے وہ اسی اللہ نے رشتے داری کو بولنے کی صلاحیت دی ہے. تو رشتے داری نے کہا ہذا مقام العائذ بک، یعنی کہ میں کھڑی ہوئی ہوں تجھ سے پناہ لینے کے لیے. میں کس مقصد سے کھڑی ہوئی؟ تجھ سے پناہ لینے کے لیے. کس بات سے پناہ لینے کے لیے؟ قطع رحمی سے. یعنی کہ اس بات سے پناہ میں آنے کے لیے کہ رشتے داری کو توڑا جائے. قال نعم، اللہ نے کہا بالکل. اما ترضین بان اصل من وصلک، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میں اس سے تعلق قائم کروں گا جو رشتے داری کو جوڑے، تجھے جوڑے، اور میں اس سے تعلق توڑ لوں گا جو رشتے داری کو توڑے، تجھے توڑے. تو رشتے داری نے کہا بالکل اے اللہ میں اس کے اوپر بہت خوش ہوں. اللہ نے کہا چلو یہ پھر تمہیں مل گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہو تو اس موضوع پہ یہ آیت پڑھ سکتے ہو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. یقیناً تم قریب ہے کہ اگر تم حکمران بنو تو تم زمین پہ فساد کرو. یقیناً اگر تم حکمران بنو تو تم سے یہ توقع ہے کہ تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑو گے. تو اس ایسے پتہ چلا کہ یہ غلط ہے کام اور اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اب آپ دیکھیں حدیث نمبر 1110 وہ کیا ہے. جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے. یعنی کہ اگر رشتے دار اچھا سلوک کرے تو تب اچھا سلوک کرے. فرمایا یہ صلہ رحمی کرنے صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا یہ نہیں ہے. صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا یہ نہیں ہے. وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَحَا، حقیقی معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے رشتہ توڑا جائے وہ پھر بھی رشتہ توڑنے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ جوڑنے کی کوشش کرے. جو رشتے دار پیچھے ہٹیں تعلق ختم کریں یہ ان کو ختم نہ کرنے دے بلکہ تعلق بنائے، رشتے داری کو جوڑے. تو یہ دو حدیثیں تھیں صلہ رحمی کے موضوع پہ اور پہلے دو حدیثیں تھیں والدین کے بارے میں، ان سے حسن سلوک کے بارے میں. اس کے بعد ہے باب نمبر 6 باب الوصیت بالجار، پڑوسی کے بارے میں وصیت. حدیث نمبر 1530 1530 قاف
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ روایت کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما زال یوصینی جبریل بالجاری، جبریل مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، کس کے بارے میں؟ پڑوسی کے بارے میں۔ کیا وصیت کرتے رہے؟ کہ آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مسلمانوں کو چاہیے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اور لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ الجار، پڑوسی۔ کیسا پڑوسی؟ اچھے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، ہر طرح کے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو۔ اور مسلمان ہے تو نیک ہو یا بدماش ہو، بد ہو، پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، ہر پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ حتی ظننت انہ سیورث، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ جلد ہی اس کو وارث بنا دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس کو وارث بنا دیں گے؟ یعنی کہ مجھے یہ لگا کہ جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم لے کر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کو بھی وارثوں میں شامل کر دیا ہے۔ جیسے وراثت ملتی ہے مرنے والے کے بیٹے کو، اس کے والد کو، اس کی بیوی کو، ایسی وراثت ملا کرے گی اس کے پڑوسی کو، اس کا بھی حصہ ہوگا۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ ایسا ہوا نہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ نے یہ وعدے کر دیا کہ پڑوسی کے حقوق کتنے زیادہ ہیں۔ آج عام طور پہ ہمارے پڑوسی ہم سے کیا ہوتے ہیں؟ تنگ، پریشان، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں یا ہم چلے جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا پڑوسی آپ کے لیے دعائیں کرنے والا ہو، اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے اگر ہم نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کریں۔ جو طریقے آپ نے بتائے ہیں محبت قائم کرنے کے، مودت قائم کرنے کے، انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں اطعموا الطعام، کیا کیا کرو؟ کھانا کھلایا کرو۔ ایسے ہی آپ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو کیا دینا چاہیے؟ تحفہ دینا چاہیے۔ تو ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے، تحفہ دینے سے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنے سے محبت قائم ہو جاتی ہے، دلوں میں جو نفرت ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1531، 1531۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی جارینی، بے شک میرے دو پڑوسی ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، تو میں ان میں سے کس کو ہدیہ دوں، تحفہ دوں؟ یہ تحفے کا تذکرہ ہوا تھا، حدیث آ گئی ہے۔ اس کا مطلب پڑوسیوں کو کیا دینا چاہیے؟ تحفہ دینا چاہیے۔ تو یہ پوچھ رہی ہیں ام المؤمنین عائشہ کہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا الی اقربیہما منکی بابن، اس پڑوسی کو ہدیہ دو جو دروازے کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا دونوں کو تحفہ دے دو؟ یعنی کہ سوال ہو رہا ہے کہ جب تحفہ ایک ہو
جب تحفے زیادہ ہیں پھر تو کوئی سوال کرے گا نہیں آپ سے کہ کس کو دینا ہے. یہ سوال تبھی پیدا ہوگا جب تحفہ دینے کے لیے ایک ہے، اب آپ کس پڑوسی کو دیں. تو فرمایا آپ اس کو دیں جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے واللہ عالم کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس کا دروازہ قریب ہے وہ زیادہ آپ کے گھر پہ نگاہ رکھتا ہے. اس کو پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں آج کیا چیز آئی ہے، کیا باہر جا رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں گوشت آیا ہے، آپ کے گھر میں گوشت کا سالن تیار ہو رہا ہے یا کوئی اور کھانا تیار ہو رہا ہے، تو اس کی خوشبو کس کے گھر میں زیادہ جائے گی؟ جو قریب ہوگا. جو قریب ہوگا. یا گھر میں وہ چیزیں گوشت داخل ہو رہا ہے تو اس کے دیکھنے کا زیادہ امکان ہے اس کے مقابلے میں جو دور ہے. تو اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ جو زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے، اور وہی مشکل وقت میں آپ کے زیادہ کام آئے گا، دوسرے کے مقابلے میں جلدی کام آئے گا دوسرے کے مقابلے میں، کیونکہ اس کا دروازہ کیا ہے؟ قریب ہے. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 1532 1532 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابی شریح، روایت ہے جناب ابو شریح سے. ابو شریح کون ہے؟ یہ صحابی ہیں. خویلد خزاعی، خویلد خزاعی یہ صحابی ہیں. ان سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے. یہ الفاظ آپ نے کتنی بار کہے ہیں؟ 3 بار. قیلا کہا گیا ومن یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول، کون ہے جس کے بارے میں آپ 3 بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائق، وہ جس کے شر اور فساد سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا اس حدیث کا؟ کہ اگر آپ اپنے پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں تو آپ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں گے، ایمان کامل ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے، صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے. جیسے مومن ہونا چاہیے ویسا مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 7، باب الاحسان الی الیتیم والارملۃ والمسکین، یتیم سے، بیوہ سے اور مسکین سے کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا. حدیث نمبر 1533 1533 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. ارملہ کا معنی کیا ہوگا؟ بیوہ، وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو. تو بیوہ اور مسکین کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا
اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو. اس کی طرح ہے. کس معاملے میں اس کی طرح ہے؟ اجر و ثواب کے لحاظ سے، کہ جیسے ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، ویسے ہی ثواب ملے گا اس کو جو کسی بیوہ یا کسی مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہو، ان کے کام آنے کی کوشش کر رہا ہو، اور ان کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہو، ان کی کہیں شفاعت کر رہا ہو، ان کے کام آ رہا ہو. وَأَحْسِبُهُ قَالَ، اور میرا گمان ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کہا. یہ کون کہہ رہا ہے میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آگے لکھا ہوا یشک القعنبی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے، شک کر رہے ہیں اپنی بات میں کہ پتہ نہیں مجھے یاد ہے کہ نہیں یاد، میرا خیال ہے. یہ کہنے والے امام بخاری کے استاد عبداللہ بن مسلمہ قعنبی ہیں. امام بخاری کو حدیث بیان کس نے کی ہے؟ یہ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے. وہ کہتے ہیں کہ احسبہ، میرا ان کے بارے میں خیال ہے. کن کے بارے میں؟ امام مالک بن انس کے بارے میں، جو 4 اماموں میں سے ایک تھے، جنہیں آپ کہتے ہیں امام دار الہجرہ، مدینہ کے امام. تو عبداللہ بن مسلم القعنبی کہہ رہے ہیں کہ میرا ان کے بارے میں گمان ہے، ان کے امام مالک کے بارے میں. قالا، کہ انہوں نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کل قائم لا یفطر و کالصائم لا یفطر. درمیان میں وضاحت آ گئی کہ یہ شق القعنبی، یہ الفاظ کہ میرا خیال ہے کہ امام مالک نے کہا تھا کہ کس کے ہیں؟ قعنبی. یہ قعنبی کے ہیں. قعنبی کو شک ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا کل قائم لا یفطر و کالصائم لا یفطر، کہ بیوہ کی خاطر، مسکینوں کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا، محنت کرنے والا، ان کے کام آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو قیام کرنے والا ہو. لا یفطر، جو قیام سے کمزوری محسوس نہ کرتا ہو، لگا ہی رہے، پوری رات قیام کرے، قیام کرنے میں اپنے جسم میں کوئی کمزوری محسوس نہ کرے. فرمایا بیوہ اور مسکین کی خاطر محنت کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہو. لا یفطر، اور اس میں کوئی وقفہ نہ کرتا ہو، اس میں کوئی سستی نہ کرتا ہو، اس میں کمزور نہ پڑتا ہو. وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اور یہ اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ ترک نہ کرتا ہو، جو روزے میں ناغا نہ کرتا ہو. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یتیم سے، بیوہ سے، مسکین سے اس نے سلوک کرنا کتنا عظیم عمل ہے. کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کسی بیوہ کے لیے، کسی مسکین کے لیے محنت کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور پوری رات کا قیام کرتا ہے، سستی نہیں کرتا، کمزوری نہیں دکھاتا، اور جو دن کو روزہ رکھے اور روزے میں کوئی ناغہ نہیں کرتا. کتنا عظیم آدمی ہوگا یہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے؟ قیام. فرمایا اس کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا جو بیوہ اور مسکینوں کے کام آنے والا ہو. تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ثواب اتنا زیادہ ہے تو انسان جو ہے ایک یعنی کہ ادارہ قائم کر لے جس میں بیواؤں کی خدمت کرے، مسکینوں کی خدمت کرے، اور ثواب اس کو مل جائے گا رات کے قیام کی طرح اور دن کے نفلی روزے کی طرح. آپ خود نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا رائے ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں؟ بالکل جی پڑے گا. یہاں پہ وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے قریب ہونے کے لیے ان اعمال سے بہتر کوئی اعمال نہیں ہے جن کو میں نے فرض قرار دیا ہے. نماز فرض ہے،
بیوہ کی خدمت کرنا، مسکین کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، یہ فضیلت ہے. اور آپ اس فضیلت کو پاتے پاتے فرائض کو چھوڑ دیں، فرض نمازوں کو چھوڑ دیں، رمضان کے 30 روزوں کو چھوڑ دیں، شریعت میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. تو یہ اعزاز اس آدمی کے لیے ہے جو فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا ہو، اور اس سے پہلے یہ کہ توحید کے اوپر ہو، عقیدہ اس کا کیا ہو، درست ہو. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنی بھی خدمت کر لیں، ویلفیئر کے جتنے بھی کام کر لیں، آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. حدیث نمبر 1534 1534 خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن سہل، روایت ہے جناب سہل سے. سہل سے مراد کون سے صحابی ہوا کرتے ہیں؟ سہل بن سعد ساعدی. قال، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. کس طرح؟ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ نے اشارہ کیا اپنی سبابہ انگلی سے اور درمیانی انگلی سے. درمیانی انگلی کون سی ہے؟ یہ بڑی سب. اور سبابہ کون سی ہے؟ انگشت شہادت. ان دونوں انگلیوں کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا، اور جناب سال کہتے ہیں وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور آپ نے ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، دونوں کو بالکل جوڑا نہیں ہے ایسے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی ہوں گے. تو اس سے پتا چلا کہ یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کا خیال رکھنا، یہ کتنی عظیم نیکی ہے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ اس نیکی میں دلچسپی لے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ میرا دل بہت سخت ہے، اور بھی ایسی چند باتیں کی. آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں، تمہارے مسائل حل ہو جائیں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اور یتیم کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرو. آپ اندازہ کریں کہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کا کتنا زیادہ درجہ ہے اسلام میں. اس کے بعد ہے باب نمبر 8. یہ باب کیا ہے؟ باب الضیافہ، مہمان نوازی کے بارے میں. حدیث نمبر 1535 1535 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابی شریح العدوی، روایت ہے ابو شریح العدوی سے. ہاں جی، ایک ابو شریح گزرے تھے حدیث نمبر 1532 میں، اور اب ہے حدیث نمبر 1535. یہاں پہ بھی ابو شریح، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ عدوی ہیں، وہ خزاعی. تو دونوں ایک ہی ہیں، دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. ابو شریح یہ وہی والے جو اوپر گزرے جن کے نام خویلد تھا، خزاعی تھے، صحابی ہیں. تو یہ کہتے ہیں سمیعت اذنایا، میرے دونوں کانوں نے سنا. کیا سنا؟ یہ آگے آ رہا ہے. وابصرت عینایا، اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا. حین تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام نے کلام فرمایا. فقال، چنانچہ آپ نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کا اکرام کرے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کے جائزے کو بہترین بنائے، اپنے مہمان کی ضیافت بہترین طریقے سے کرے۔ جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز آپ مہمان کو دیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جائزہ۔ تو فرمایا جو اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ اپنے مہمان کو جو چیز پیش کرے وہ اچھے طریقے سے پیش کرے، اس معاملے میں اس کا اکرام کرے۔ تو لفظ آپ نے کیا بولا تھا؟ جائزہ، ایسے ہی ہے نا، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَةً، اپنے مہمان کے جائزے کو بہترین بنائے۔ تو سوال کیا گیا وما جائزتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مہمان کا جائزہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات، یعنی کہ جب آپ کے پاس مہمان آئے ایک دن ایک رات آپ اس کی بہترین عمدہ ترین ضیافت کریں گے۔ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور مہمان نوازی پھر آپ کریں گے کتنے دن؟ 3 دن، یعنی کہ ایک دن پرتکلف اس کی دعوت کرنا، مہمان نوازی کرنا، اور 3 دن کیا ہے؟ ضیافت کرنا۔ یہ 3 دن پہلے دن کے علاوہ ہیں یا پہلے دن سمیت؟ اس بارے میں اختلاف ہے، زیادہ امید یہی ہے کہ پہلے دن کے ساتھ ہی۔ ٹوٹل دن کتنے بن جائیں گے؟ 3۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن آپ اس کی بہترین مہمان نوازی کریں گے، پرتکلف کریں گے، اور پھر 2 دن رہ جائیں گے، ان 2 دنوں میں آپ وہی کچھ پیش کریں گے جو آپ کے گھر میں ہے، الگ سے اہتمام آپ نہیں کریں گے۔ اور اگر الگ سے کوئی اہتمام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا، گویا کہ اس نے صدقہ کیا اللہ کی راہ میں۔ تو آپ فرما رہے ہیں یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات کیا ہوگا؟ جائزہ، یعنی کہ بہترین قسم کی مہمان نوازی، پرتکلف قسم کی۔ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، ٹوٹل مہمان نوازی جو ہوگی، میزبانی جو ہوگی، کتنے دن ہوگی؟ 3 دن۔ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو اس کے علاوہ ہے، کس کے علاوہ؟ 3 دنوں کے علاوہ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، تو یہ جو ہوگا یہ آپ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی کہ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو اس کے علاوہ ہوگا، کس کے علاوہ؟ ان 3 دنوں کے علاوہ، تو وہ صدقہ ہے علیہ، اس پہ۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے وہ خیر کی بات کہے یا پھر کیا کرے؟ چپ رہے۔ آخری جملے سے کیا پتا چلا کہ آپ اچھی بات کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ خاموشی بہتر ہے غلط قسم کی گفتگو کرنے سے۔ خاموشی بہتر ہے لغو قسم کی، بے حیائی پہ مشتمل قسم کی گفتگو کرنے سے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 9، باب استحباب المواساة بفضول المال، زائد مال کے ذریعے کسی کی دلداری کرنا، کسی کا خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1536 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی سعید الخدری، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا نام کیا ہے؟ سعد بن مالک۔ قال، وہ کہتے ہیں بینما نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ ہم ایک سفر میں تھے، کس کے ساتھ؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اذ جاء رجل على راحلۃ له، تب ایک آدمی آیا جو اپنی سواری پہ تھا. قال، راوی کہتے ہیں وہ کون ہے؟ سعید ابو سعید خدری. فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، وہ اپنی نگاہ دائیں بائیں پھیرنے لگا، ان کے دائیں بائیں دیکھنے لگا. کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، جیسے کچھ چاہتا ہو، جیسے کچھ چاہتا ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من کان معه فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر له، جس کے پاس ضرورت سے زائد کیا ہو، سواری. ظاہر سے مراد آپ یہاں پہ کیا لیں گے؟ سواری. صحیح. فضل سے مراد کریں گے ضرورت سے زائد. تو جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو، فلیعد به، تو وہ اس کے ساتھ لوٹے اس پہ جس کے پاس سواری نہیں ہے. آپ کے پاس دو سواریاں ہیں، تو ایک سواری اس کو دے دیں جس کے پاس ایک بھی سواری نہیں ہے. صحیح. ومن كان له فضل من زاد فليعود به على من لا زاد له، اور جس کے پاس بچا ہوا فالتو کیا ہو، زاد راہ، فليعود به على من لا زاد له، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ لوٹے، یعنی کہ یہ دے اس شخص کو جس کے پاس بالکل زاد راہ نہیں ہے. 3 دن کا سفر ہے، آپ کے پاس سامان کتنے دنوں کا ہے؟ 6 دن کا سامان آپ لے کے جا رہے ہیں. یا کچھ سفر کتنے دنوں کا ہے؟ 3 دن کا. اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ راہ جو ہے کھانے پینے کا سامان ضرورت سے کیا ہے؟ زائد ہے. قال، راوی کہتے ہیں کون سے؟ سعد بن مالک. ابو سعید خدری سعد بن مالک، کہ فذکر من اصناف المال ما ذکر، تو تذکرہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کی اقسام میں سے ان کا جن کا آپ نے تذکرہ کیا. مثال کے طور پہ آپ کہتے رہے ہوں گے جس کے پاس ضرورت سے زائد کھجوروں کے درخت ہیں تو ضرورت سے زائد اس کو دے دیں جس کے پاس ایک بھی کھجوروں کا درخت نہیں ہے. اس انداز سے آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مال کی اقسام میں سے ان کا تذکرہ کیا جن کا آپ نے کیا. حتی رأینا، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا، ہم نے خیال کیا کہ انہو، کہ بے شک بات یہ ہے کہ لا حق لأحد منا فی فضل، ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے زائد مال میں. یعنی کہ آپ یہ بار بار کہتے رہے جس کے پاس یہ چیز زائد ہے یہ اس کو دے دے جس کے پاس زائد ایک بھی نہیں ہے. تو آپ یہ مسلسل کہتے رہے ایک ایک مال کی قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہاں تک کہ ہم سوچنے لگے کہ ہم میں سے کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی حاجت سے زیادہ مال جمع کرے، اسٹور کرے اور اپنے گھر میں رکھے. تو اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوا؟ ایک تو یہی کہ جو زائد مال ہے وہ کسی نہ کسی کو دے دینا بہتر ہے، افضل ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے. اور دوسرا یہ پتا چلا، دوسرا یہ کہ وہ آدمی آیا تھا. اچھا آدمی آیا وہ تو اپنی سواری کے اوپر تھا، تو اس کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے الفاظ کیوں کہے؟ لگتا یہ ہے کہ اس کی سواری کمزور ہوگی، سفر کرنے کے قابل نہیں ہوگی. اس قسم کا کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ توجہ دلائی اور آپ نے کہا کہ جس کے پاس 2 سواریاں ہیں، ایک ضرورت سے زائد ہے، وہ اس کو دے دے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد زیادہ راہ ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس بالکل بھی زیادہ راہ نہیں ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ الفصل الرابع یہ آئندہ درس میں شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق دے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، انہیں ہماری نجات کا
اور اخروی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔